میں اس کے سبک روی سے آتے نازک وجود کو دیکھ کر شدر تھا، لیکن کالے سیاہ بال ہوا سے لہرا کر اس کے آدھے سے زیادہ چہرے کو چھپائے ہوئے تھے۔ بس ایک آنکھ اور تھوڑا سا ماتھا نظر آ رہا تھا، جس نے میرے بے چین دل میں مزید کھلبلی مچا دی تھی۔ اس چہرے سے بال ہٹانے کا تردد کیے بنا اپنے پہلو میں ٹکے گھڑے کو دونوں ہاتھوں سے سنبھالتی چلی آ رہی تھی۔ وہ بلاشبہ بہت خوبصورت ہو سکتی تھی، مگر پراسرار بھی خوب تھی۔ سارا منظر جیسے میرے وہاں کھو جانے اور اس کے سامنے سے آنے پر موقوف تھا۔ نوابی اور گلابی دونوں کی موجودگی سے میں بے خبر ہو چکا تھا۔ وہ میرے سامنے سے مجھ پر ایک نگاہ غلیظ ڈالے بنا گزر گئی تھی۔ میرے دماغ میں نہ جانے کیا سمائی۔ میں نے اپنا غلیل سنبھالا تھا اور اس کے گھڑے کا نشانہ لے کر غلیل کی ربڑ کو چھوڑ دیا، مگر میرے ہاتھ لرزے، آنکھیں پوری کی پوری کھل گئی تھیں، کیونکہ اس کے گھڑے کو رتی برابر بھی فرق نہیں پڑا تھا۔ البتہ وہ جھٹکے سے مڑی تھی اور ایک اکلوتی آنکھ سے مجھے گھورا۔ میری بھی اسی وقت نظریں ملی تھیں، اور جیسے میری آنکھوں میں کسی نے مرچیں بھر دی ہوں، میری آنکھوں میں شدید جلن کا احساس ہونے لگا تھا، اور میں اپنی جگہ پر کچھ بولنے سے قاصر تھا تو ہاتھ بھی میرے اپنی جگہ مفلوج ہو چکے تھے۔ وہ سبک روی سے میری طرف بڑھ رہی تھی، اور اس کے بالوں میں سے جھانکتی ایک آنکھ کی سرد مہری سے میں گھبرا کر نوابی یا گلاب کو آواز دینا چاہتا تھا، مگر بے سود۔ پتہ نہیں میری آواز کو کیا موت پڑی تھی، اور پتہ نہیں نوابی اور گلاب کہاں مر گئے تھے۔ المختصر میں بہت گھبرایا ہوا اور بے بس تھا۔ اس وقت وہ چلتی چلتی میرے بالکل سامنے آئی تھی، اور ایک ہاتھ سے گھڑے کو سنبھالے دوسرے ہاتھ سے میری کلائی تھامی تو ایک سرد پھریری سی میرے پورے وجود میں دوڑ گئی تھی۔ میں ساتھ ہی میرے وجود کا اس کا آدھا جلا ہاتھ، جس میں سے خون اور گوشت کے دوسے ٹپک رہے تھے، دیکھ کر میرے سانس چھوڑ گئے۔ شام میں مجھے ہوش آیا تھا۔ اماں پاس بیٹھی میرا سر دبا رہی تھی۔ میں نے خشک لبوں پر زبان پھیری۔ کماری کلی کا ہاتھ جلا ہوا، یہی سوچ کر بار بار مجھے جھرجھری آ رہی تھی۔ اماں مجھے یہاں کون لایا؟ میں نے درد سے پوچھتے وجود کو سرکا کر دوسرے تکیے سے لگاتے ہوئے پوچھا تھا۔ کون لایا مطلب؟ تو گیا کب تھا؟ اماں نے میرے بالوں میں لاٹ سے ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا۔ تجھے تو بخار ہوا ہے؟ میں جب کمرے میں آئی تو تجھے بخار تھا۔ اماں کے الفاظ سے میرا وجود حیرت کے شدید جھٹکوں کی زد میں تھا۔ بھلا ایسے کیسے ہو سکتا تھا کہ میں تو نوابی اور گلاب کے ساتھ کماری کلی کو دیکھنے کے لیے پگڈنڈی پر گیا تھا، اور وہاں سے آیا کب؟ نہیں اماں، میں نوابی کے ساتھ نکلا تھا نا گھر سے۔ میں نے مچل کر زور دیا اپنی بات پر۔ میرا دماغ اتنے عجیب و غریب واقعات کو قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ ہاں میرے چاند، تو نکلا تھا گھر سے، مگر 2 گھنٹے میں تو واپس آ گیا تھا، اور آ کر کھویا کھویا سا تھا، اور پھر تو کمرے میں آ کر سو گیا تھا۔ اماں نے قدرے حیرانی سے مجھے دیکھتے ہوئے تفصیل سے کہا۔ میں خود آیا تھا اماں، یا نوابی لایا تھا؟ مجھے تسلی نہیں ہو رہی تھی، نہ جانے کیوں۔ مگر اماں کو کیا ضرورت پڑی جھوٹ بولنے کی؟ پتر تو خود چل کر اپنے پاؤں پر اندر آیا تھا۔ اماں تھوڑا سا متوحش ہو کر مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگی تھی۔ میں نے گنپٹی متھرتے ہوئے اذیت سے سوچا، کس گورکھ دھندے میں ملوث ہو چکا تھا میں؟ یا میں نے خواب دیکھا تھا؟ میں پگڈنڈی پر گیا اور وہاں آیا تو مجھے اپنا واپس آنا کیوں نہیں یاد؟ تو آرام کر پتر، میں تیرے لیے کچھ کھانے کو لاتی ہوں۔ اماں اٹھ کر باہر چلی گئی تھی، اور میں تکیے پر کمر ٹکائے سوچتا ہی چلا جا رہا تھا۔ اچانک مجھے دوبارہ وہی بسان آئی تھی جو روز پڑوس والے گھر سے آتی تھی۔ پہلے میں نے سوچا کہ کنواری کلیوں کو خیال دل سے نکال دوں، مگر پھر اچانک پراسراریت کی کھوج کا جنون میرے دماغ پر سوار ہوا تھا، اور میرے قدم چھت کی جانب اٹھنے لگے۔ جیسے جیسے قدم اٹھا رہا تھا، میرا دل بہت تیز سے دھڑک رہا تھا، اور ماتھے پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں تھیں۔ میں ندانستہ اور بے اختیار اٹھتے قدموں سے ساتھ والی دیوار کی جانب چلا آیا اور صحن میں جھانکا۔ صحن میں کماری کلی بیٹھی ایک چھوٹی سی دیگچی میں چمچہ چلا رہی تھی، اور وہ بسان شاید اسی کھانے کی تھی جسے وہ پکا رہی تھی۔ میں نے دیگچی میں دیکھا، وہ بڑی بڑی گوشت کی بوٹیاں تھیں، مگر مجھے سمجھ نہیں آئی کہ گوشت پکانے پر ایسی بدبو اتنی ناگوار کیوں مچھلی ہونے لگی، اور کیا کھانا پکاتے ہوئے اسے خود سے نہیں آ رہی تھی؟ مجھے گھن آنے لگی۔ اچانک مجھے خود پر کسی کی تپتی نظروں کا احساس ہوا تھا۔ میں نے ادھر ادھر اور ساتھ والے پورے صحن میں دیکھا، مگر کوئی نہ تھا، جبکہ صحن میں کھانا بناتی کماری کلی کی بھی اس کی جانب پشت تھی، اور وہ شاید میری موجودگی سے بے خبر اپنا کام انہماک سے کر رہی تھی، لیکن مجھے کسی کی تپش زدہ نظروں کا احساس بخوبی ہو رہا تھا،
اور مسلسل پڑوس کے صحن میں سے ہی ہو رہا تھا، مگر صحن بالکل خالی تھا سوائے ایک مٹی کے چولہے اور کمالی کلی، مگر میں بہت ڈھیٹ ابن ڈھیٹ بنا کھڑا رہا۔